الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 ان آیات کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ ویڈیوز جو ہیں ہمارے قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کا ایک سلسلہ ہے پورا، تو اس تسلسل میں ہم یہ ویڈیوز کرتے چلے جا رہے ہیں آیات کی ترتیب کے لحاظ سے۔ تو اس میں جو 21 نمبر کی آیت ہے اس میں ہے انسانوں سے خطاب ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانوں سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اپنے نشو و نما دینے والے رب کی محکومیت اختیار کرو۔ اعبدوا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، اسی سے عبد ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی احکام کی غلامی، یعنی اللہ کے حکم کے غلام بنو۔ اس کا جو حکم ہے وہ اس کے اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ وہ تو الصمد ہے، الغنی ہے، اس کو تو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو چونکہ انسانوں کا کریٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کی نیڈز اور وانٹس کیا ہیں، اس حساب سے اس نے انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، ضابطہ حیات بنایا ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے تو یہ پھر کامیاب ہوں گے۔ اگر اس کے نظام کے برعکس اپنی کوئی خواہشات پر مبنی نظام بنائیں گے، اپنی مفاد پرستی پر مبنی نظام بنائیں گے تو اس میں پھر ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اپنے جو نشو و نما دینے والا رب ہے اس کی محکومیت اختیار کرو، یعنی زندگی کا جو ضابطہ حیات ہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے، ان سے متعلق جو ان کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ شعبے چلانے کیسے ہیں، تو ان کے اندر جو احکام ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، وہ صرف اسی کے ہونی چاہیے جو انسانوں کی نشو و نما کرنے والا ہے، یعنی جو ان کا رب ہے۔ اور آگے پھر بات کو واضح کر رہا ہے کہ خلقکم والذین من قبلکم، کہ یہ وہ نشو و نما دینے والا رب ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو گزر گئے، تمہارے آباء و اجداد، تم سے پہلے جو امتیں جو لوگ گزر گئے، ان کی بھی وہ تخلیق کرنے والا ہے، ان کا بھی وہ خالق ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس لحاظ سے کہ وہ تمہاری تخلیق کرنے والا ہے، تمہیں نشو و نما دینے والا ہے، اس لیے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ تم اسی کے ضابطوں کے اوپر اپنی زندگی گزارو۔ آگے پھر اس کی ریزن بتا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب قرآن کوئی بات کرتا ہے تو اس کی لاجک بھی دیتا ہے، اس کی ریزن بھی دیتا ہے۔ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بن جاؤ۔ یہ تتقون کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو تتقون کیا ہوتا ہے۔ تتقون ہوتا ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ دو عمل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا، اس میں یہ دیکھنا کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، پھر ان قوانین کی روح سے اپنی زندگی کا نظام چلانا تاکہ انسان برے عمل اور برے عمل کے جو برے نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ تو یہ جو عمل کرنے والا کوئی بھی گروہ یا لوگ یا جماعت، اس کو قرآن تتقون، متقون، متقی بولتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ تو یہ چیزیں اس لیے کرنی ہے، اللہ کے ضابطوں کے اوپر اس لیے عمل کرنا ہے، اس کی روح سے اپنا نظام بنانا ہے زندگی کا، تاکہ انسان برے انجام سے، برے عمل اور اس کے برے انجام سے بچے رہیں اور طاقت حاصل کرے آگے بڑھنے کی، اتنی قوت آ جائے کہ وہ پھر آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے تو اس سے معاشرے کے اندر
طاقت آئے گی، مضبوطی آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، معاشرہ گرو کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے متقی لوگوں کا معاشرہ۔ تو آگے یہ کہتا ہے جو آیت نمبر 22 ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو اس نے کہا ہے نا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو بطور رب اور بطور خالق پیش کیا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے نا 22 نمبر کی، اس میں اس کی مزید ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا قرآن کریم واضح نہیں ہے، بات کو واضح نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر رب آیا ہے اور خالق اس کی خالقیت کا ذکر ہے، خلقکم یعنی اس کا خالق ہونا ہے۔ تو اب اس کی آگے وضاحت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ وہ ہے جس نے کیا کیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ زمین کو، یہ زمین جو ہے یہ گول ہے، یوں کہہ لیں جیسے ایک گلوب ہوتا ہے، ایک فٹ بال ہوتا ہے، اس طرح یہ زمین ہے۔ لیکن اس نے اس طرح سے اس چپٹی زمین کو اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان اس کے اوپر رہ رہے ہیں لیکن گرتے نہیں۔ یہ اتنی بڑی زمین ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ جہاں سے سفر اس کا شروع کریں، چلتے جائیں تو وہیں پہ ہی آ جائیں گے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا۔ تو اس طرح کی تو یہ زمین ہے، لیکن پھر یہ گردش بھی کر رہی ہے۔ پھر اس کی گردش بھی دو طرح سے ہے، ایک تو وہ سورج کے گرد اپنی گردش کر رہی ہے، دوسری اس کی وہ ترچھی گردش ہے، وہ اس طرح سے گردش کرتے ہوئے وہ اس کا زاویہ بھی بدلتا ہے، جس سے موسم بدلتے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور خزاں آتے ہیں۔ پھر اس طرح سے زمین بنا دی، اس کے اندر اتنی صلاحیت یا خاصیت رکھ دی کہ آپ اس میں سے جو بیج بوتے ہیں وہ اگتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اوپر نباتات اگ رہے ہیں، اس کے اندر معدنیات ہیں، منرلز ہیں، میٹلز ہیں، گیسز ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے روزگار کا باعث ہے۔ یعنی جتنا بھی زمین ہے یہ انسان کی اشیاء پیداوار، اس کے رزق کا سامان ہے۔ تو جتنا بھی رزق ہے وہ اس زمین سے انسان کو مل رہا ہے۔ کتنی نباتات ہیں، کتنی قسم کی گیسز ہیں، کتنی قسم کی منرلز ہیں، کتنی قسم کی میٹلز ہیں جو اس زمین سے نکل رہی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ انسان کی ربوبیت ہو، اس کو رزق ملے، سامان رزق ملے، سامان نشو و نما ملے۔ تو یہ چیزیں ہیں انسان کے لیے۔ یہاں پر وہ چیز ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ تو زمین کی بات ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ والسماء بناء، اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا۔ دیکھیں قرآن کریم ہماری زبان میں بات کر رہا ہے۔ آسمان فزیکلی کوئی آسمان نہیں ہے، اسکائی یا آسمان یہ فزیکلی ایسے نہیں ہے کہ اوپر یہ نیلگوں کلر کی کوئی چھت ہو شیشے کی۔ تو اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی مادے کی کوئی چھت بنی ہو، بالکل نہیں ہے۔ یہ ہماری حد نظر ہے، اوپر آکسیجن کی وجہ سے وہ ہمیں نیلگوں ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی، عربی کے اندر سما کہتے ہیں بلندی کو، اور سماوات بلندیاں۔ اب زمین کے اوپر، زمین بھی کرہ ہے اور اس کے اوپر بھی کرے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اربوں کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں۔ تو بے شمار گلیکسیز ہیں، اربوں گلیکسیز ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں۔ اور وہ سورج، چاند، ستارے، ہم تو ایک بڑا چھوٹا سا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اس سے اوپر بھی بہت جہاں ہیں جو جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتی۔ تو لیکن آج سائنس جو ہے وہ دوربین کے سے وہ معلوم کر رہی ہے کہ اس کے اندر ان کے رنگوں سے، ستاروں کے رنگوں سے فاصلے ناپ رہی ہے کہ اتنے فاصلے پر چیزیں گردش کر رہی ہیں اور موو کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ بڑی وسیع کائنات ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ تو یہ جو ہے والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، تو وہ یوں لگتا ہے جیسے ایک چھت ہے، اس میں ستارے چمک رہے ہیں، سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے۔ تو یہ انسانوں کی جو ذوق جمال ہے اس کی بھی تسکین کا سامان ہے،
اس کو بھی رات کو یہ چیزیں خوبصورت اور بڑی خوش نما لگتی ہیں۔ تو اوپر جا کر اگر ان سیاروں کے اوپر جایا جائے تو انسان کا تو دل دہل جائے، لیکن اس نے بنایا ایسے ہے، اتنا جگمگاتا ہوا کہ انسان کو جب رات کو وہ نظارہ نظر آتا ہے تو بے اختیار جو ہے انسان کے اندر سے ایک داد تحسین نکلتی ہے کہ کیسا رب ہے جس نے یہ اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ تو وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنایا، پھر وہ محفوظ ہے، یعنی اوپر سے کوئی چیز انسانوں کے اوپر نہیں گرتی کہ وہ گر جائے۔ چھت حفاظت کے لیے ہوتی ہے نا، انسان کو بارش سے، گرمی سے، دھوپ سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایسے ہم نے یہ فضائی کرے بنائے ہیں کہ ان کے وہاں سے کوئی چیز گرتی نہیں ہے۔ اگر وہاں سے کوئی شہاب ثاقب وغیرہ گرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ فضا کے اندر ہی وہ بھسم ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر گرنے سے پہلے وہ جو تودے ہوتے ہیں وہ بھسم ہو جاتے ہیں، رگڑ کے جو فضا کی رگڑ ہے یا حرارت ہے اس کے اندر وہ بھسم ہو جاتے ہیں، تو انسان محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ ہے محفوظ چھت بنانا ان کو، آسمان کو۔ تو وہ کہتا ہے اس طرح سے ہم نے انسانوں کی حفاظت کا سامان کیا ہوا ہے۔ تو یہ بنا آ گیا، چھت آ گئی، یعنی وہ جو کرے ہیں ان سے انسان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف حفاظت کا سامان بھی نہیں کیا ہم نے بلندیوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ ان بلندیوں کے اوپر سے ہم کیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم وہاں سے بارش بھی برساتے ہیں۔ دیکھیں یہ سورج کی روشنی جو ہوتی ہے سمندر پر پڑتی ہے، اس کی حرارت سے پانی بھاپ بن کر ایواپوریشن کا عمل ہوتا ہے، وہ پھر اوپر اڑتا ہے، اس سے وہ بادل بنتے ہیں، بادلوں میں وہ پانی بھرا ہوتا ہے، وہ پھر جب ٹھوس چیز سے ٹکراتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ پھر بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ وہ بارش پھر ندی نالوں سے بہتی ہوئی وہ ہماری زمینوں کو سیراب کرتی، تو پورا ایک واٹر ورکس ہے۔ وہ پھر سردیوں میں جم بھی جاتی ہے، یہ جو گلیشیئرز ہوتے ہیں تو وہ پانی گلیشیئرز کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر جب گرمیاں آتی ہیں تو وہی پانی پگھل کر آبشاروں میں کنورٹ ہوتا ہے، آبشاریں پھر ندیوں میں گرتی ہیں، ندیوں پھر نالوں میں، ایسے پھر دریاؤں میں، ایسے پھر ہمیں پانی ملتا ہے، زمینیں سیراب ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا ایک واٹر ورکس ہے جو اللہ کا نظام کام کر رہا ہے۔ یہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ تو جب یہ اس طرح سے نظام کام کرتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھل اگیں۔ ظاہر ہے جب زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے یا آبشاروں کے ذریعے سے وہ پانی ہمارے زمینوں تک پہنچتا ہے، ہمارے باغات تک پہنچتا ہے، تو اس سے پھل اگتے ہیں، باغات لگتے ہیں، پھل اگتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ رزق لکم، کہ یہ تمہارے لیے پھر رزق کا سامان بنتے ہیں۔ یہ چیز دیکھیے کس طرح سے وہ چیزیں واضح کر رہا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ بڑی مبہم بات کرتا ہے، واضح بات نہیں کرتا، کتنی وضاحت سے باتیں کر رہا ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، تمہیں سامان رزق کا سامان اتنا وسیع پیمانے پر تمہارے لیے کیا ہوا ہے، اور تمہیں تخلیق بھی کر رہے ہیں، تمہیں پیدا بھی کر رہے ہیں، تمہاری ربوبیت کے لیے سامان رزق بھی دے رہے ہیں، زمین کو اس طرح سے بنایا، فضائی کروں کو اس طرح سے بنایا، اس طرح سے بارشیں برسا رہے ہیں، اس طرح سے نباتات اگ رہی ہیں، تمہیں پھل اور سبزیاں اور اناج اور غلہ مل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ پھر یہ بھی تو دیکھو کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تم اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، پھر اسی کا نظام اپناؤ جو اس نے اپنے قرآن کے اندر دیا ہے، جو ضابطے اس نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، پھر وہی ضابطے تم اپنی ریاست کے اندر نافذ کرو، اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر انہی قوانین کی پابندی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، کہتا ہے تم جانتے ہو کہ کس طرح سے یہ زمین گردش کر رہی ہے، کس طرح سے اس کے اوپر بارش برس رہی ہے، کس طرح سے زمین کے اوپر نباتات اگ رہی ہیں، پھل سبزیاں اناج اور غلہ اگ رہا ہے، کس طرح سے ہوا میں آکسیجن ہے اور کس طرح سے وہ تمہیں مل رہی ہے، کس طرح سے فضائی کرے ہیں،
سورج کا طلوع اور غروب، اس کی روشنی، اس کی حرارت. کہتا تم جانتے ہو کہ یہ چیزیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری نشو و نما کر رہا ہے. تو جب کر رہا ہے تو علم کا بھی تقاضا ہے، عقل و فکر کا بھی تقاضا ہے کہ پھر تم صرف اسی کو اپنا رب مانو، اسی کو اپنا خالق مانو، اسی کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اگر اس کے علاوہ اپنی خواہشات نفس سے اپنا کوئی نظام بناؤ گے، سیاسی، معاشی یا معاشرتی، یا اپنے مذہبی پیشواؤں کے دیے ہوئے وہ جو فقہیں اور شریعتیں ہیں اس کے مطابق اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے تباہی ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے تباہ کن انجام جو ہے وہ تیار ہوگا. تو یہ چیز قرآن کہہ رہا ہے. اور آگے کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، اور تمہیں پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، تمہیں سامان رزق دینے والے بھی ہم ہیں، اور تمہیں زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بھی ہم ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر تم کسی اور کے ضابطوں پر چلو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، اس سے تو پھر تمہاری تباہی ہوگی، تم بچ نہیں سکو گے. تو کہتا ہے کہ پھر قرآن کی صداقت کے اوپر آؤ، جو اس کی کتاب ہے. اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے وہ جو ہم نے کتاب دی ہے تمہیں ہدایت کی، اس میں اگر کوئی شک ہے، اب یہاں پر وہ بات کلیئر کر رہا ہے. یہ جو 23 نمبر کی آیت ہے، کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے، اگر اس کے اندر تمہیں کوئی شک ہے، کسی قسم کا کوئی ریب ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی ذہنی بے چینی ہے، کوئی تشنگی ہے، کوئی سمجھتے ہو کہ یہ چیز بات واضح نہیں کر رہی، ہماری بے چینی اس سے دور نہیں ہو رہی، تو تم اس کو سمجھو. تو یہ ساری چیزیں تمہارے ہر اضطراب کا، ذہنی کشمکش کا، بے چینی کا تمہیں جواب ملے گا. اور اگر تم اس کو نہیں سمجھتے اور یہی سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی شک سمجھتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ پھر تمہیں ایک چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، یعنی اس جیسا کوئی نظام لے کر آؤ، اس جیسے کوئی ضابطے لے کر آؤ جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں، جو عالمگیر ہوں، چند لوگوں کے فائدے کے لیے نہ ہوں. مذہب کے جو ضابطے ہوتے ہیں وہ اس گروہ کے لیے ہوتے ہیں. ہر مذہب کے جتنے بھی قوانین یا ضابطے وہ بناتے ہیں اپنی فقہ یا شریعتیں، وہ تو اس گروہ کے لیے ہوتے ہیں جو اس مذہب سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، وہ عالمگیر نہیں ہوتے. اس لیے مذہبی فرقوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مذہب یا فرقے کا جو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تیسرے کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے پھر فرقے آپس میں اپنے مفاد کے لیے ٹکراتے ہیں، کیونکہ فرقے بنتے ہی مفاد پرستی کی بنیاد کے اوپر ہیں. تو کہتا ہے کہ ہم نے جو ضابطے دیے ہیں وہ تو عالمگیر ہیں، وہ تو تمام انسانیت کے لیے یکساں مفید ہے. تو کہتا ہے اس میں اگر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر اس جیسے ضابطے لے کر آؤ، اس جیسے قوانین لے کر آؤ، اس جیسی کوئی فاتو بصورت، اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ. اور اس میں پھر آگے وہ بڑھ کر چیلنج دے رہا ہے، کہتا ہے تم ہی نہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم ان کو بھی بلا لو جو تمہارے مددگار ہیں، جو بڑے بڑے کہہ لیں تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو کہ بڑا علم رکھنے والے ہیں، ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور اس جیسا کوئی نظام بنا کر لاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ضابطہ عالمگیر آفاقی ہم نے تمہیں دیا ہے تمام انسانیت کی بہتری کا، لے کر آؤ. کوئی نہیں لا سکتے. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو بھی تم اپنی مدد کے لیے بلاؤ، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے معیشت دانوں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے فرعونوں کو، کہتا وہ یہ ضابطہ تمہیں نہیں دے سکتے جو ضابطہ فلاح کا ہم نے تمہیں دیا ہے. تو آگے کہتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم لے کر آؤ، دکھاؤ تو صحیح ایسا کوئی ضابطہ جو ہمارے ضابطے کے مطابق
ہمارے ضابطے کے برابر جو فائدہ مند ہو انسانیت کے لیے، کہتا نہیں لا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 24، اس میں وہ پھر کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اور آگے کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم نے تو تمہیں بنایا ہے، ہم تو تمہاری نیڈز اینڈ وانٹس کو جانتے ہوئے وہ ضابطے دیے ہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، تمہارے لیے بہتر ہیں۔ ان ضابطوں سے بہتر کوئی ضابطہ نہیں ہو سکتا، ان قوانین سے بہتر کوئی قوانین نہیں ہو سکتے۔ تو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کوئی ضابطہ نہیں لا سکتے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے بچو، اس آگ سے، کس سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان، اور وہ انسانوں کے ان کے جو خواص ہیں وہ، یعنی انسان تو ہو گئے عام پبلک، تو ہجارہ میں کون آ جاتے ہیں؟ خواص، یعنی عام اور خواص۔ کہتا ہے دونوں کے لیے ہم نے تیار کی ہے۔ یہاں پر بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پر وہ دونوں کو کیوں لے رہا ہے، عوام کو بھی لے رہا ہے اور ان کے خواص کو بھی لے رہا ہے۔ تو کیوں لے رہا ہے؟ ہجارہ کا مطلب پتھر نہیں ہے، سٹون نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ترجمہ ہجارہ کیا ہوا ہے پتھر، یہ بالکل غلط ہے۔ پتھر کو جلانے کا کیا مقصد ہے، مجھے یہ بتائیں، آگ میں وہ جلائیں گے تو پتھر کا کیا بگڑے گا؟ بیسیکلی قرآن کریم کے اندر یہ جو سردار ہوتے ہیں، روسا ہوتے ہیں، ان کو کون بناتا ہے سردار اور روسا؟ پبلک، وہ ان کے نعرے لگاتی ہے، وہ ان کو ووٹ دیتی ہے، وہ ان کے جھنڈے لگاتی ہے، ان کے بینرز لگاتی ہے، ان کو الیکٹ کرتی ہے، ان کو سلیکٹ کرتی ہے، ان کو آگے لے کر آتی ہے۔ جب ان کو اختیار دیتے ہیں تو وہ پھر ایک بڑی قوت بن جاتے ہیں، جیسے پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح، پتھروں کی طرح وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں۔ وہ مذہبی لحاظ سے ہوں یا سیاسی لحاظ سے ہوں یا معاشی لحاظ سے ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں، آپ ان کو سیاسی حکمران بنا دیں، آپ ان کو معیشت دان بنا دیں، آپ ان کو مذہبی پیشوا بنا دیں، تو یہ پھر پہاڑوں کی طرح، چٹانوں کی طرح، پتھروں کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر جس طرح سے چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، پھر لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لوگوں کا پھر ان کے ساتھ مفاد وابستہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جو غلط حکمران ہوتے ہیں اس کی پارٹی کے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جو برا حکمران ہوتا ہے وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو اللیگل مفاد دے رہا ہوتا ہے، فائدے دے رہا ہوتا ہے عارضی، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو کوئی عارضی فائدے کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس عارضی فائدے کے لیے اس مذہبی گروہ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ ان کو جھوٹی جنت کے خواب دکھا رہے ہوں، جھوٹی بخشش کے خواب دکھا رہے ہوں، جھوٹے وسیلوں کے خواب دکھا رہے ہوں، ان کو کوئی ایسا بت تراش کے اس کی پوجا کروا کے ان کی نذرانے سمیٹ رہے ہوں، یا وہ کوئی کسی پتھر کو اس کو کس کروا کے ان سے پیسے وصول کر رہے ہوں، کسی بھی شکل میں ہو، یعنی یہ کوئی بھی شکل ہو، پتھروں کی پوجا کروا رہے ہوں، پتھروں کے گرد ان کو چکر لگوا رہے ہوں، پتھروں کو متبرک سمجھ کر ان کی زیارت کروا رہے ہوں، کوئی بھی آپ یہ دیکھ لیں، اس میں کسی طرح سے بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہجارہ کا معنی یہ ہوتا ہے خواص، چاہے وہ پتھروں کو خواص بنوا لیں، چاہے وہ انسانوں کو پتھروں کی طرح، چٹانوں کی طرح مضبوط کر کے ان کو اپنا لیڈر بنا کر ان کو خواص بنا لیں، تو یہ ہے والحجارہ۔ تو اس کا معنی سٹون نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا وقودها الناس والحجارہ، کہ عوام اور خواص، یہ ترجمہ ہوگا۔ اب خواص کس نے بنایا ہے؟ ان کو عوام نے، تو اس لیے وہ قرآن نے دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کیونکہ اگر یہ ان کو خواص نہ بنائیں،
اگر یہ عوام ان کو خواص نہ بنائیں، اسپیشل نہ بنائیں، اتنے بڑا لیڈر یا پیشوا نہ بنائیں، ان کو اتنا بڑا طاقتور اپنے نذرانوں کے ذریعے سے، اپنی عقیدت کی روح سے اتنا طاقتور نہ بنائیں، تو یہ تو پھر انہی عام لوگوں جیسے ہیں نا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا ہے، اس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑا کوئی وہ لیڈر ہے، اس کے اشارے پر لوگ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کو اتنا بڑا لیڈر، اس کے پاس جتنی دولت آ گئی اس لیڈر بننے کے بعد، وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، جتنی اس نے دولت اور اقتدار اور قوت اور پریشر گروپ اور پریشر بنایا، کس کی طاقت کے، کس کے بلبوتے کے اوپر بنایا؟ عوام کی حمایت کی طاقت کے اوپر۔ عوام کی جو حمایت ہوتی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ انسانوں کو خدا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ پھر برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے چیز؟ یہ بڑے بڑے جو پیر ہوتے ہیں، ڈبہ پیر، یہ وہ کیسے بنتے ہیں؟ لوگ ان کو بناتے ہیں، لوگ ان کو جب پیسے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، ان کے اوپر عقیدتیں نچھاور کرتے ہیں، وہ پھر بہت بڑے طاقتور لوگ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی پیشوا وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، لوگ ان کو چندے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، ان کو بڑا طاقتور بنا دیتے ہیں، پھر وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ حکومتیں بھی ان سے لرزتی ہیں، حکومتیں بھی پھر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ پھر حکومت کے اندر بھی ان کا عمل دخل ہو جاتا ہے، حکومتیں بھی ان کو وظیفے دے رہی ہوتی ہیں، ان کو اعزازی ان کو حکومت کے اندر عہدے دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس۔ یہ حالت ہو جاتی ہے، اس سے پھر وہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو حل کرنا پھر آسان نہیں ہوتا، پھر تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، جب اس طرح کا معاشرہ، یہ جو عوام ہے اس طرح سے اپنے خواص تیار کریں گے، ان کو بنائیں گے، تو یہ پھر دونوں جہنمی معاشرے، اس معاشرے کے اندر وہ جو جہنمی معاشرہ بن جائے گا، یہ دونوں ہی اس کا ایندھن ہوں گے۔ یہ کوئی آخرت میں تو ہونا ہے، یہ اسی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو معاملہ ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے، جو مذہبی پیشوا، جو سیاسی پیشوا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، وہ لیڈر ہمارے ساتھ جو معاملہ، جس طرح سے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، جس طرح سے انسانیت کو وہ بلکنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ جہنمی معاشرے کی علامت ہے، اور وہ ہمارے ساتھ یہ ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ اب خود ہی انہی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہیں، جہنم بن گیا یہ معاشرہ۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، کہتا ہے اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر سے مراد کوئی ہندو نہیں، جو بھی قرآن کی آیات کا، قرآن کے قوانین کا، ضابطوں کا انکار کرتا ہے، وہ کافرین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ وہ ہم ہوں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، یا وہ لوگ ہوں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، کوئی بھی ہوں، جو بھی اللہ کے ضابطوں سے انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اپنی مرضی کا سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی نظام بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، ان کی روح سے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ اسی دنیا میں ان کے عوام بھی اور خواص بھی اس جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ وہ معاشرہ جہنمی بن جاتا ہے، اس معاشرے کے وہ ایندھن، اس معاشرے میں وہ جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں۔ اور اعدت للکافرین، یہ کافرین کے لیے یہ تیار کی گئی ہے، کیونکہ انسان جب بھی اللہ کے ضابطوں سے انکار کرتے ہیں تو وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ اس آگ میں سلگتا ہے جو اللہ کے قوانین کے خلاف جو نظام بنایا ہوتا ہے، وہ ایک آگ ہوتی ہے، اس کے اندر پھر عوام بھی جاتے ہیں، خواص بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، وہ معاشرہ پھر جہنمی ہو جاتا ہے، سلگنے والا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ان کے سب کچھ کیا کرایا راکھ ہو جاتا ہے، کچھ حصے میں نہیں آتا، ان کی وہ جتنی بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں لوگ کتنا کام کرتے ہیں، لیکن اتنا پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے کہ کوئی چیز آتی ہی نہیں، روپے کی قیمت قدر بھی کھو چکی ہے، آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں آتا۔ اور ایک وقت تھا
تھوڑا سا پیسہ ہوتا تھا، لوگوں کے پاس ضروریات زندگی بھی ہوتی تھی، وقت بھی ہوتا تھا، سکون بھی ہوتا تھا، لوگوں کو آرام سے نیند بھی آتی تھی۔ اب یہ ایسا جہنمی معاشرہ بن چکا ہے، اس کے ہم ایندھن بن چکے ہیں۔ آج اس آیت کو اگر آپ آنکھیں بند کر کر تنہائی میں کبھی غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آج ہم اس آیت کا پورا مصداق ہے۔ یہ آیت ہمارے اوپر ہمارے حالات کی پوری وہ منظر نگاری کر رہی ہے۔ بالکل ہم اسی پیٹرن کے اندر ہیں جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جہنمی معاشرہ اور اس میں اندر عوام اور خواص دونوں اس کا ایندھن ہے اور جل رہے ہیں، کفار کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر تدبر کیا کریں، اس لیے قرآن کہتا ہے ثم تتفکروا، غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شکریہ۔